یہ تمہارا وقت ہوا وہ بھی غروب ہو گیا، اس لیے کہ ہر چیز کو غروب ہونا ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز کو مٹنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اسی لیے وقتاً فوق کیا ہوا، وقت میں سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ خدا کیسا ہو سکتا ہے جو مٹ جائے، یہ خدا کیسا ہو سکتا ہے جو چھپ جائے، یہ خدا کیسا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یقین و اعتماد شروعاتی زمانے سے ہی بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ وقت کے نبی تھے، تو لوگوں میں یہ خرافات پھیلی ہوئی تھی، لوگوں میں یہ چرچا تھا، ہر طرف لوگوں کی جو ہے اندر خرافاتیں تھی کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی بتوں کو عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دور میں ان کی پیدائش ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے محنت کرتے؟ اسی لیے کہ زمانے میں جب بھی برائی آئی ہے، چاہے جس طرح کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے نبی کو بھیجتے رہے، اور جس زمانے میں جیسی برائی تھی اسی کی توڑ کے طور پر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے رہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھیں گے تو جادوگری کی چرچا تھا، کیا تھا؟ جادوگری کا چرچا تھا، ہر طرف جادو دکھایا جاتا تھا، لوگوں کو بہکایا جاتا تھا، پھسلایا جاتا تھا، اپنے قبضے میں کیا جاتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام آئے اور جادو کا توڑ کیسا کیا کہ ایک عصا کے ذریعے سے، ایک لکڑی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ جادو کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی خرافاتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس دور میں جو برائی تھی اس برائی کو ختم کرنے کے لیے وقت کے نبی آتے رہے اور اس برائی کو ختم کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جس زمانے میں پیدائش ہوئی وہ زمانہ تھا بتوں کی عبادت کرنے کی، وہ زمانہ بتوں کی عبادت کرنے کا تھا، زور و شور پر تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آپ جس گھر میں تھے، آپ کی پیدائش جس گھر میں ہوئی، ایسا نہیں تھا کہ وہ گھر پاک صاف تھا، آپ کے والد آپ کی والدہ تو پاک صاف تھی، لیکن آپ جس معاشرے میں تھے، جس سماج میں تھے، جس سوسائٹی میں تھے، وہ بتوں کا اڈا تھا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا جان ہیں، جو آزر ہیں، وہ وہاں کے بادشاہ تھے، یعنی بادشاہ بولے تو مال و دولت کے حساب سے نہیں، بلکہ بتوں کو بنانے کے حساب سے بادشاہ تھے۔ ان کی بناوٹ ایسی تھی کہ ہر کوئی ان کو پسند کرتا تھا، ان کی بناوٹ، اور ان کا جینا گزارا بسرا جو تھا، گزر بسر جو ہوتا تھا، ذریعہ معاش جو تھا، زندگی گزارنے کے جو توسے تھے، انہی کے ذریعے سے چلتے تھے۔ تو اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کی طرف توجہ نہیں دیا۔ یہ تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہر شخص کو جاننا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، جس نبی کو قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہمیں یہاں آئے ہوئے ہیں، اس نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور قرآن اس نبی کے تذکرے کو کھلے عام ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ شروع کر دیے اور لوگوں کو بتاتے رہے، لیکن ہر کسی کے دل میں بسا ہوا تھا، جو ہے رچا ہوا تھا، ہر کسی نے جو ہے آپ کا انکار کیا، کسی نے آپ کے بات کو قبول نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سال میں ایک مرتبہ شہر سے باہر میلہ لگتا تھا، جس میں رنگ ریلیاں ہوتی تھیں، کھیل تماشے ہوتے تھے، گناہ کے کام ہوتے تھے، بت پرستی ہوتی تھی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح آج ہم لوگ عید کی نماز، بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں، جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی یاد فریاد کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، اسی طرح سے ان کے یہاں بھی تھا کہ کیا کرتے تھے، گھر میں رہتے تھے تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا مقرر کیے تھے کہ سال میں ایک مرتبہ باہر جانا ہے شہر سے، اور وہاں جا کر خوب جو ہے بتوں کی عبادت کرنی ہے، رنگ رلیاں منانی ہے، خوشی منانا ہے۔
تو ایسا ان کا دستور تھا کہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سب لوگ وہ جانے لگے وہ میلے میں، تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ بتوں کے سامنے سے جھکاتے، پسند نہیں تھا۔ تو کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے عذر بتا دیا کہ ہمارا جان اچھا نہیں ہے، آپ لوگ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر میں ہی رہ گئے۔ تو آزر جو ان کے چچا تھے وہ کہنے لگے کہ تم تو نہیں آ رہے ہو، کیا کرو کہ بت خانے کی دیکھ بھال کرو، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب پورے شہر سے سب لوگ چلے گئے، چھوٹے بڑے بوڑھے، پورا شہر خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا تھا، ابراہیم علیہ السلام کیا کیا، ایک کلہاڑی لیے اور بت خانے میں چلے گئے۔ جا کر دیکھتے ہیں تو عجیب نظارہ ہے، وہاں کا نظارہ عجیب ہے۔ کیا ہے، کئی بت ہیں، اور وہ بت جو تھے وہ کیا کیے ہوئے تھے، الگ الگ بت الگ الگ قسم کے، الگ الگ ضروریات کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ کوئی روزی دینے کے لیے ہے، تو کوئی اولاد دینے کے لیے ہے، تو کوئی زندگی دینے کے لیے ہے، یعنی ہر بت الگ الگ قسم کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے، دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے میوے لگے رکھے ہوئے ہیں، کھانے رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی قسم کی چیزیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تمہارے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، میلے رکھے ہوئے ہیں، کھاؤ پیو۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ بت ہے، یہ ایک مورتی ہے، کسی لکڑی کا بنا ہوا یا کسی پتھر کا بنا ہوا، یہ تو بت، یہ کیسا بول سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا، ایسا نہیں کہ وہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ سوال کر رہے ہیں، لیکن سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ تجھے پوچھتے ہیں، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو تو تم تو کھاؤ، تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تمہارے سامنے جو ہے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو بت تھا، وہ کیسا بولتا، وہ تو پتھر تھا، وہ کیسا جواب دیتا؟ ابراہیم علیہ السلام کیا ہوا، غصہ ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لیے اور سارے بتوں کو تہس نہس کر دیے، یہاں تک کہ کسی بت کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کا سر، کسی کا کان، یعنی ہر ایک بت کو کچھ نہ کچھ کر دیا۔ اور ایک جو بڑا بت تھا ان میں سے، اسے کیا کیا، اسے چھوڑ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو پورے بت کو توڑ سکتے تھے، اب کو اختیار تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام حکمت کے طور پر بڑے بت کو چھوڑ دیے۔ اس میں حکمت کیا تھی آگے معلوم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سب کو توڑ دیے، تہس نہس ہو گیا، لوگ میلے سے واپس آ رہے ہیں، سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں، بت خانے میں جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے بت خانے میں گئے تھے، اور جب واپس آ رہے ہیں، جب گھر میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے بت خانے میں آ رہے ہیں۔ یہی طریقہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ جب بھی سفر میں جاتے تھے پہلے مسجد میں جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد سفر کا ارادہ کرتے تھے، سفر میں جاتے تھے۔ اب جب بھی سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہ عمل وہ لوگ کیے، واپس آئے تو دیکھے تو بت خانے کا حال تہس نہس، یہ کس نے کیا، لوگوں میں چرچا ہوا، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کس نے کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت سارے جنے کو بول کے تھے، ایک توحید، ایک اللہ کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں بتا کر تھے، تو لوگوں میں تذکرہ چھڑ گیا، یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ابراہیم نام ایک شخص ہے، اس نے کیا ہوگا۔ تو یہ بات ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئی، نمرود تک پہنچ گیا۔ وقت کے جو بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتا تھا، یہ بات اس تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ آج تو موقع ملا ہے، آج اس کا کام تمام کر دیں گے، آج موقع ملا ہے، آج اس کا کام تمام کر دیں گے۔ تو انہوں نے گواہوں کو جمع کیا، کون سے گواہ؟ کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی توہین کرتے ہیں، یہ کس کو معلوم ہے، وہ لوگوں کو جمع کرو۔ تو گواہ جمع ہو گئے اور سجایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا گیا۔ پھر یہ نمرود جو ہے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے وزیر ہے، امرا ہے، ہر کسی کی شرکت ہے، پورا ہجوم بھرا ہوا ہے۔
ہر کوئی آج جاننا چاہتا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہر کسی کا ارادہ ہے کہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہو جو یہ حرکت کبھی کوئی کر ہی نہیں سکے، یعنی بتوں کی توہین کوئی کر ہی نہیں سکے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب شروع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے گرجدار آواز میں پوچھتا ہے، کیا تم نے یہ بتوں کی جو حالت کی ہے کیا تم نے کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کیا کرو، جو اس میں بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو، کیونکہ کلہاڑی اس کے پاس ہے، شاید ہو سکتا ہے اسی نے ایسا حرکت کیا ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا چلا ہوگا، یا سوچ رہا ہوگا کہ میں تو بڑا بت ہوں، مجھے لوگ مانتے ہیں، تم لوگ کیوں ہو؟ اس لیے انہوں نے ارادہ کر کے شاید اسے مار دیا ہوگا، کیا کرو کہ بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو یہ جواب سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں کو معلوم نہیں کہ یہ بت بولتے نہیں؟ تمہیں کو معلوم نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، پھر کہنے لگے کہ جو بت بولتے نہیں تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو بت جواب دیتے نہیں، اپنی حفاظت کر سکتے نہیں، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہاں تبلیغ کرنے کا موقع ملا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑا تھا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ واقعہ ہوا گیا گزرا، لیکن کیا ہوا؟ فرعون نمرود جب کیا ہوا کہ جب جواب نہیں دے سکا، ہکا بکا رہ گیا، تو ہوتا کیا ہے معمول سے کہ اگر کوئی وقت کے بادشاہ ہے، اگر کسی پیر فقیر کی جواب نہیں دے سکتا، کسی پیر فقیر سے جب ہار جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی طاقت کے بلبوتے اس کو سزا دیتا ہے۔ تو نمرود نے بھی یہی طریقہ اپنایا، کیا کیا کہ اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حالانکہ چاہتے تو ایک حکم سے گلے کو کاٹ سکتے تھے، آپ اپنے فوج کو حکم دیتے اس کو کاٹ دو، کام تمام ہو جاتا، لیکن نمرود نے آگ جلوایا، اور ایسا آگ جلوایا، روایت میں بتاتی ہے کہ 40 دن تک آگ کو جلایا گیا، 3 مہینے تک آگ کو جلایا گیا، یعنی کئی طرح سے کئی روایتیں ہیں۔ بہرحال آگ کو جلایا گیا، لکڑیاں بے شمار جمع کی گئیں اور آگ کو سلگایا گیا۔ جب آگ پورا جوش و خروش پر تھا تو کسی کو پھینکنے کی، وہاں تک پہنچانے کی ہمت نہیں تھی، یعنی اگر کوئی اس کے قریب جاتا تو جل جاتا، یہاں تک کہ کوئی پرندہ اس آگ کے شعلے کے اوپر سے اگر گزرتا تھا تو پرندہ بھی گر کر جل جاتا تھا۔ اب اندازہ لگائی کتنا اونچا اس کی لہر ہوگی اور کتنی اونچی اس کی تپش ہوگی۔ اس آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو سمجھا کہ اگر کوئی پھینکنے جاتا ہے تو وہ بھی جل جائے گا، کس طرح سے پھینکا جائے؟ تو شیطان وہاں ایک بزرگ کے بھیس ڈال کر آیا اور رائے مشورہ دیا کہ ایک منجنی کو بنایا جائے، ایک گلیل کی رقم سے بنایا جائے، اور جو ہے ابراہیم کو اس پر ڈال کر اسے پھینک دیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی توحید میں اور اس کام میں لگنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا جا رہا ہے؟ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور ایسی آگ میں جس کے سامنے جانا بھی تصور نہیں ہے، آدمی اس کے سامنے سے بھی گزرنا مشکل ہے، وہ آگ میں پھینکی جا رہی ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں منجنیق میں رکھا گیا، جبرائیل و میکائیل آئے، طرح طرح کے فرشتے آئے، جس جس کام کے لیے اللہ نے جن فرشتوں کو لگایا ہے، پانی کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر آپ کہیں تو آگ جو ہے پانی برسا دیا جائے، آگ بجھ جائے۔ اور اسی طرح سے ہوا کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ اگر حکم دے تو ہوا ایسا چلائیں گے کہ یہ جو آگ ہے یہ نمرود کے محل میں جا کر ٹکرائے گی اور نمرود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی مدد قبول نہیں کیا اور جواب دیا کہ جاؤ، اور کہنے لگا
کہ کیا اللہ کو یہ ہمارا حال معلوم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اللہ آگ میں بھی حفاظت کرے گا۔ جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اللہ آگ میں جانے کے بعد بھی ہماری مدد کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور یقین اللہ پر ایسا بنا ہوا تھا کہ آپ ایک اکیلا انسان، اکیلا شخص ایک جبر و تشدد کرنے والا بادشاہ کے پاس ایسے کھڑے رہے، ایسے جمے رہے کہ کوئی ویسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پہاڑ کی طرح کھڑے رہے اور اپنے ایمان اور اپنے توحید کی پرچار کرتے رہے۔ دوستو بزرگوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس دین اور جس مذہب کو اتنی کڑی اور اتنی مضبوطی کے ساتھ دعوت دی گئی تھی، اس مذہب کو ماننے والے لوگ آج اتنے کمزور ہیں کہ وہ غیروں کے سامنے جاتے ہیں، یعنی غیروں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بہت سارے جن ہم میں سے ایسے ہیں کہ کسی کے پاس آٹو ہے، آٹو چلانے والے بہت سارے حضرات ہیں، ایسے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آٹو میں بیٹھیں گے تو پہلے اس کو چومیں گے، پہلے اس میں ماتھا رکھیں گے، کچھ پیسہ آئے گا یعنی پہلی سواری ہوگی، پہلا جو ملے گا ٹکٹ وہ کیا کرے گا، گاڑی میں رکھ کے پھر جیب میں رکھے گا۔ یہ رواج بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں۔ وہ مذہب کو ماننے والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں جس کام سے چھوڑایا جا رہا ہے، جس کام سے دور کیا جا رہا ہے، جس کام کے لیے اتنی قربانی دی گئی۔ ذرا سوچو کہ کسی بادشاہ کے پاس تنے تنہا جا کر ایک اللہ، ایک وحدہ لا شریک کی دعوت دینا اور کہنا کتنی رخصی بات ہے۔ جب وہ